بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، بہت مہربان، الرحیم بے حد رحم والا، نہایت رحم والا۔ اب جو لوگ عربی جانتے ہیں اس لحاظ سے اعرابی صورت بھی دیکھ لیں۔ الرحمن یہ صفہ ہے لفظ جلالہ کی، لفظ اللہ جو پیچھے گزرا ہے اس کی یہ دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت وہ پیچھے گزر چکی ہے، وہ کون سی تھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، رب۔ اور تیسری صفت جو ہے وہ الرحیم ہے۔ الرحیم یہ بھی صفت ہے، یہ تیسری صفت ہے کس کی؟ لفظ جلالہ، لفظ اللہ کی۔ پہلی صفت رب ہے، لفظ جلالہ کی دوسری صفت الرحمن ہے، اور لفظ جلالہ کی تیسری صفت الرحیم ہے۔ اس کا بامحاورہ جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ بے حد رحم والا، نہایت مہربان، یا الرحمن کا پہلے ترجمہ کرے تو نہایت مہربان، بے حد رحم والا۔ یہ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ اور کل ہم نے اللہ اور رب میں فرق بھی ذکر کیا تھا۔ یہ دونوں رحم میں مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں، اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، کسی اور کے لیے نہ لفظ اللہ بول سکتے ہیں، نہ رحمان کسی کے لیے بول سکتے ہیں۔ البتہ اللہ تو کسی صورت بھی کسی کے لیے نہیں بول سکتے۔ الرحمن اور رب جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، اور رحیم یہ اضافت کے ساتھ بول سکتے ہیں، جیسے عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ اضافت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، لیکن الگ سے رحمان یہ نہیں کسی کے ساتھ بولا جا سکتا۔ لیکن جو رحیم ہے یہ بعض اوقات مخلوق پر بھی بولا جاتا ہے، اکیلا بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت میں فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے دو لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہیں۔ جیسا کبھی ہم اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی مبالغے کا لفظ بولتے ہیں، عام طور پر کسی سفید رنگ والے کی یا سفید کلر کی تعریف کرنی ہے تو ہم گورے کے ساتھ اس کو پنجابی میں بڑھا کر کے چٹا کہتے ہیں، کہ گورا چٹا ہے، جبکہ وہ گورے سے بات ظاہر تھی، لیکن مبالغہ کر کے گورے اور چٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اس کا قد دراز ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بڑا لمبا ہے، ساتھ میں ہم اس کو کہتے ہیں بڑا ترنگا، بڑا لمبا ترنگا ہے، تو یعنی یہ مبالغے کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تو یعنی اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ وسیع، اس قدر بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر کے بھی انسان کا جی نہیں بڑھتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبالغے کے الفاظ لا کر کے ہمیں اپنی تعریف کرنے کا ایک طریقہ سمجھایا ہے۔ مگر اکثر علماء ایک مادہ رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمن کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلمان ہوں یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے ہے، اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مگر شیخ عبدالسلام بٹوی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال کی کوئی پختہ دلیل
نہیں مل سکی۔ البتہ مفسر قاسمی نے شیخ محمد عبدہ مصری رحمہ اللہ سے ایک مدلل اور مضبوط فرق نقل کیا ہے، اس کو انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ نقل کیا۔ وہ یہ ہے کہ رحمان کا جو وزن ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ صفت کا صیغہ ہے جس کے اندر مبالغہ ہے، جو معنی کی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہا جائے عطشان بہت زیادہ پیاسا، غرسان بہت زیادہ بھوکا، غضبان غصے سے بھرا ہوا۔ اس وزن میں معنی کی کثرت ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ قائم رہے، بلکہ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو غضبان غصے سے بھرے ہوئے تھے، مگر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا عذر سن کر کے ان کا غصہ ختم ہو گیا، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و بے حساب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 7404 نمبر حدیث ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت میں بھی کچھ اس طرح ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور جو رحیم ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، جو صفت کا صیغہ ہے جس میں بھی مبالغہ ہے، یعنی کسی چیز میں مفہوم کے لزوم، دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے، وہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثلا علیم ہے، حکیم ہے، عظیم، خبیر، بصیر وغیرہ وغیرہ، رؤوف، رحیم، یعنی وہ ذات جس کی رحمت دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ دونوں صفتوں کے ملنے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہوئی اور اس کا دوام بھی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہو تو بعض مخلوق محروم رہ جائے، اور اگر اس میں دوام نہ ہو تو کوئی چیز نہ پایا تکمیل تک پہنچے، نہ باقی رہ سکے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل آیات ہیں، وہ سب الرحمن الرحیم کی تفصیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جیسا کہ صحیح مسلم کی 365 نمبر حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نہایت مہربان ہے اور بہت زیادہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا دنیا اور آخرت میں بے حد رحم کریں گے اور کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان پر نہایت مہربان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں دونوں جہانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔